اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعہ کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ جیسا کہ یہ ہمارا روز کا معمول ہے، قرآن پاک کا ایک رکوع یا دو رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مختصراً اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ 7ویں سورت ہے اور اس سورت کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے، اس سے بعد نے اعمال، بعد نے ارواح اور بعد نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہو سکتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں، جیسے کہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 اور 65 کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی ہے اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکہ سوراخ یہ ایک اپنے باریک تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے سے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اب کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال کہلاتا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ غواش کا مطلب غاشیہ کی جمع ہے، ڈانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈانپا یعنی گھیرا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مکلف نہیں بناتے یہ جملہ معترضہ ہے، جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو بآسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے عمل کو بروئے کار بھی لا سکتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّاتُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا
اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ ہم اس کو دور کر دیں گے، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر کینہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر انعام فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف جو بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا۔ پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعد نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی، یعنی یہ جو فرمایا جنتیوں کا قول کہ جنت کے تم وارث بنائے گئے اور اپنے اعمال کے بدلے رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ یہ جنتی جو کہیں گے کہ ہماری جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا۔ تو اس کے بارے میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر بر بارگاہ الہی قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ اس مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی میں اپنے دامن پہ جبکہ رحمت الہی مجھے بھی اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے۔ یہ تشریح پچھلی بات اور حدیث مذکورہ کے منافی نہیں، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل و احسان ہے، یعنی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو انسان نیک عمل بھی نہیں کر سکتا، نیک عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّاتِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرات کافرون، جو اللہ کی راہ سے روح گردانی کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیمہم ونادوا اصحاب الجنات ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ضرور ہوں گے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یا کافر اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حجاب کا مطلب آڑ ہوتا ہے اور آڑ سے وہ فصیل یعنی دیوار مراد ہے جس کا ذکر سورۃ حدید میں ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، سورۃ حدید ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہاں اعراف کی دیوار ہے، وہ یہی اعراف کی دیوار ہے۔
اور یہ جو فرمایا کہ اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ، تو اس سے مراد یہ کون ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں پھنسے رہیں گے، درمیان میں لٹکے رہیں گے یا اٹکے رہیں گے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ قیافہ سے پہچانے جائیں گے، تو یہاں قیافہ سے مراد سیما کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ اور یہاں پر جو یہ فرمایا کہ جنت کے درمیان جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ضرور ہوں گے، امیدوار ہوں گے مطلب یہاں یطمعون کے معنی بعد لوگوں کے نے یعلمون کے یہ ہیں، یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے دلوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔